السلام علیکم ٹائیگر آف عمران شیر افضل خان جناب، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی شیر افضل صاحب پلیز جی اوور ٹو یو. جی شکریہ. بس اب ہم تقریباً آخری مراحل میں ہیں. الیکشن بالکل سامنے کڑا ہے اور سر پہ آیا ہوا ہے. ایک چیز آج میں کافی مس کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی 2 ایام قبل، بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے، تو خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو ایک میسج دیا تھا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ پورے پنجاب میں کینڈیڈیٹس نے ہفتے کو اپنے ایونٹس کرنے ہیں. بیرسٹر گور صاحب نے یہ بات جیل کے سامنے میڈیا کو بتائی، لیکن وہ شاید بات جو تھی وہ اتنی زیادہ نوٹس میں نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے یہ خان صاحب کا پیغام تھا جو بیرسٹر گور صاحب نے میڈیا ٹاکس میں کہی تھی، لیکن وہ جو ہے اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی. تو خان صاحب کی خواہش ہے کہ پنجاب میں اور ملک بھر میں جو ہیں وہ آج سے جو ہیں کنونشن یا ریلی یا کمپین جو ہیں وہ پبلکلی شروع ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں 4-5 ایام کے لیے آیا ہوں اپنے آبائی حلقے میں، اور کل لوگوں نے ریسیو کیا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، پنجاب کے اندر آ گئے، کیونکہ ہم عیسیٰ خیل سے جاتے ہیں لکی مروت، عیسیٰ خیل انٹرچینج ہے. تو عیسیٰ خیل جو ہے ضلع میاں والی کا حصہ ہے، اس سائڈ پہ خان صاحب کا حلقہ ہے اور بالکل جڑا ہوا حلقہ میرا ہے. تو لوگ آئے بہت زیادہ بھاری تعداد میں. اب کل سے ہم یہاں پہ کمپین کر رہے ہیں. ہماری بڑی اچھی پوزیشن ہے. جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا بیٹا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ انہوں نے یہاں پہ لانچ کیا ہے. اس نے جو منجلا بیٹا بڑا بیٹا ہے وہ ٹانک میں اس کو این اے پہ کینڈیڈیٹ کیا ہے. جو اس کا تیسرا بیٹا ہے وہ ڈی خان میں ہے. اس کے 2 بھائی، اس کے 2 بھتیجے اور 1 بھانجا، کل 8 افراد جو ہیں اپنے خاندان سے ایک ہی گھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور دیگر اضلاع میں لڑ رہے ہیں. اور 4 خواتین جو ہیں اپنے خاندان کی، وہ انہوں نے ریزرو سیٹ پہ ریکمینڈ کی ہے. یعنی کل ملا کے 12 افراد. اچھا، جو بے روزگار بچ جائیں گے وہ 2 افراد ہیں. ان میں سے ایک فرد آلریڈی گورنمنٹ سروینٹ ہے اور جو دوسرا ہے وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے. تو یہاں تو ہوئی مولانا صاحب کی. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کے پی میں تو الحمدللہ کنونشن تو اب ہر جگہ ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی اب اتنی برمار ہیں اور اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ اب ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ایک شہر میں، پشاور میں ایک دن جو ہے 5-5 6 جلسے ہو رہے ہیں. تو لہٰذا کے پی جو ہیں وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. سندھ میں گیا تو سندھ میں میرپور خاص، حیدرآباد ڈویژن اور کراچی ڈویژن، ان تینوں ڈویژن میں ہم نے ایونٹس کیے، اور جو جذبہ ولولہ تھا. اور اب میرا سندھ کی قیادت سے جو ہے رابطے میں ہوں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد جو ہیں لوگ اب رکنے والے نہیں ہیں، تھمنے والے نہیں ہیں. البتہ مجھ سے سکر ریجن رہ گیا، بے نظیر آباد اور کچھ علاقے رہ گئے. میری خواہش ہوگی کہ میں 1 2 3 فروری کو جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لوں. پنجاب میں جو ہے ابھی تک آرگنائزڈ طریقے سے میرا خیال ہے کمپین نہیں ہو رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ٹکٹ لینے کے لیے تو قطار در قطار جو ہیں اسلام آباد کا رخ کیے ہوئے تھے. اب بات جب کمپین پہ آ گئی ہے تو کمپین پہ 3-4 لوگوں نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. پنڈی میں آج ایک ریلی ہوئی ہے، جلسہ ہوا ہے. ایک ہمارے ایک رانا صاحب ہیں خانیوال میں، اس کا یہ 7واں جلسہ ہے جو کرتے جا رہے ہیں. پھر تھونسا میں ایک ایونٹ ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ رحیم یار خان میں. تو اور یہ ان لوگوں کی ہمت ہیں، داد ہیں خان صاحب کی کال پہ. باقی مجھے شاید علم نہیں ہے یا میں نے میڈیا پہ نہیں دیکھا ہے کہ پنجاب میں اور کہاں کہاں پہ لوگوں نے ایونٹس کیے. لیکن جو سب سے زیادہ مایوسی مجھے ہوئی ہے وہ لاہور سے، کہ لاہور میں سارے جو وکیل ہیں نامی گرامی، اور سارے جو نامی گرامی فیسز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سب لاہور سے ہیں. اور لاہور کو آج شو کرنا چاہیے تھا. اور لیکن
شیر پوائنٹ افضل تو آ صاحب، گیا، لیکن شیر افضل صاحب یہ بھی بتائیں، یہ لوگوں کی ہمت بھی جو بڑی ہے اور لوگوں نے سمبل سن جانے کے بعد جو پرفارمنس دکھائی ہے، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا سوشل میڈیا پہ سمبلز جو سارے چل رہے ہیں، تو تھوڑا صحیح آپ نے ایک پکچر تو دکھائی، لیکن یہ پازیٹیو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سارے لوگوں نے ہمت دکھائی ہے، فائٹ بیک کی ہے بلّہ چل جانے کے بعد؟ دیکھیے خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب میں ایک ہی دن پہ سب لوگ نکل جائیں، تو اس میں بڑی وزڈم تھی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ پھر انکنٹرولیبل ہوگا. کینڈیڈیٹس ہیں صوبائی کے، قومی کے، تنظیم میں ہیں، تو لہٰذا اگر ایک ہی دن پورا پنجاب اٹیمپٹ کر لیتا کہ جی نو لیٹس ٹرائی. وہ تو شیر صاحب سمجھ آ گیا نا کہ وہ تو ایک صحیح آپ کی بات ریکمنڈیشن لوگ سن رہے ہیں، لیکن جو فائٹ بیک دیا ہے پی ٹی آئی نے جو سمبلس کے اس پہ کیا کہیں گے جو لوگوں نے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ پہ گیا کراچی میں، لیاری میں، تو وہاں پہ دو ہمارے امیدوار قومی اور صوبائی کے دو، وہ بلوچ تھے، ایک سندھی تھا. اور آپ یقین کریں لیاری میں اتنا میں نے جذبہ دیکھا، اتنی غیرت تھی ان لوگوں میں، اور انہوں نے کمال کا جذبہ دکھایا. کے پی میں بھی شاذ و نادر مجھے ایسا جذبہ ملا، لیکن لیاری نے کمال کیا، بڑا مجھے امپریس کیا. آپ یقین کریں رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور لگ بھگ 30,000 لوگ میرے ساتھ ریلی میں تھے، اور وہ لیاری وہی لیاری تھا جہاں پہ گینگ وار ہوتے تھے. اور جو بات بتانے کی ہیں، ایک جگہ پہ میں جب تقریر کے لیے کھڑا ہوا پہلی دفعہ، تو میں نے ان کو، جدھر بھی میں جاتا ہوں تو میں امیدواروں کو کہتا ہوں کہ اپنے نشانات مجھے لکھ کے دیں، نام، حلقہ اور انتخابی نشان. تو وہاں پہ میں نے امیدواروں کو کہا کہ آپ مجھے لکھ کے دیں، تو وہ بڑے ہی مطلب انہوں نے کہا بس جی آپ نشان نہ بتائیں. جب ان کی یہ بات آئی نا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی کہ نشان کیا تھے؟ ڈول دیتے ہیں، باجا دیتے ہیں، بینگن دیتے ہیں، یہ عجیب و غریب کی گندی غلاظتیں جو ہیں ریٹرن. پھر میں نے اس روز، کل میرے خیال میں نے اس پہ ریٹرننگ افسر کو سلواتی بھی سنائی ہیں اور بددعائیں بھی دی، کیونکہ یہ سارا کیا طرح ریٹرننگ آفیسرز کا ہے. نشان ایک چیز میں آپ کے وساطت سے میرے اندر ایک خوف ہے، یہ کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری گیم جو ہیں بے نشان کیے جانا، آزاد لڑنے پہ مجبور کرنا، میرا خیال ہے یہ ایک پری پلان اسٹریٹجی تھی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی چونکہ عوام میں جیت رہی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہماری پارٹی کو توڑا یا ہمارے امیدواروں کو توڑا، اب جو لوگ الیکٹ ہوں گے وہ الیکٹ ہونے کے بعد ان لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہوگا. تو اس کا تدارک ایڈوانس میں ہونا چاہیے. ڈول جس کا سمبل تھا نا، ہاں، تو اس ڈول کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ نبیل گبول جو ہیں اس حلقے میں ہمارے اگینسٹ فائٹ کر رہے تھے، تو ہمارے امیدوار کو ڈول ملا تھا. تو میں نے آگے سے کہا کہ 8 فروری کو ہم جو ہیں نبیل گبول کا ڈول بجائیں گے. اور آگے سے اب ہر ایک چیز کے لیے تعویل گھڑنی پڑتی تھی. پھر ایک کا جو تھا وہ اس کا جوتا تھا، جوتا، انتخابی نشان جوتا. اب جوتے پہ مطلب یہ ہے کہ آدمی کو بڑی خفت ہوتی ہے ووٹر کو یہ بتاتی ہوئی کہ میرا انتخابی نشان جوتا ہے. یہ جو ریاض صاحب ہیں جو وکیل بھی ہے پنجاب سے، تو وہ اور ادھر سندھ میں بھی یہ جوتا تھا. تو میں نے کہا کہ ہم جو مخالف امیدوار تھا اس کا نام لے کے میں نے کہا کہ اس کو 8 فروری کو اس کو ماتھے پہ اتنے جوتے ماریں گے کہ جوتے کے نشان اس کے جو پیشانی ہے اس پہ ثبت ہوں گے. یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمنی میں بھی آدمی کو ویلیوز نہیں چھوڑنے چاہیے. یعنی کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کو قتل کرتا ہے تو گڑ گڑانے کی بات تو نہیں ہوتی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں. ہمارے لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ماتھے پہ یا منہ پہ نہ مارے گولی، سینے پہ مار دیں تاکہ ہمارا چہرہ خراب نہ ہو مرنے کے بعد جو ہے کوئی جب دیکھے. بہرحال جو ہم نے دیکھا، میں نے ذاتی طور پہ نظام کا بہت ہی یعنی بدشکل چہرہ دیکھا، اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارے نظام میں عدلیہ، انتظامیہ اور یہ ڈپٹی کمشنر، بیوروکریسی، یہ سب اتنے چھوٹے لوگ نکلے.
اور ججز میں سے چند ایک جو ہیں وہ نکلے، باقی تو بالکل نظام اتنا رسوا ہوا اور میرا تو اتنا اعتقاد اس پہ ختم ہوا۔ ہاں البتہ 2 چیزیں اور آپ سب کو بتا دوں، یہ جو ہم نے 6 مہینے سے 8 ماہ سے جو ان کے ساتھ دینگا مشتی شروع کی ہے، تو جب بھی ہم بھاگتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بھاگنا ضروری ہوتا ہے، کبھی ہم چہرے تبدیل کرتے ہیں، کبھی وگ لگاتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو اب چونکہ بات ختم ہونے کو ہے، کبھی وگ لگاتے تھے، کبھی جناب رکشے میں بھاگے، کبھی موٹر سائیکل پہ بھاگے، کبھی ٹی وی چینل کی گاڑیوں میں بھاگے، کبھی ٹرک میں بھاگے، کبھی ایمبولینس ہائر کیے، کبھی مونچے لگا دی، کبھی سر کے بال جو ہیں ساری داڑیاں لگا دی، یہ حلیے بدل کے ہر جگہ پہ انہوں نے ہم سے یہ زمین چھیننے کی کوشش کی۔ کبھی کہیں پر کراچی میں، سندھ میں، یہ ہمیں جلسے ہی نہیں کرنے دیتے تھے، لیکن جب آخری 2 دن میرے ہوئے تو ہماری تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ پھر ہمیں ان سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیاری میں ہم نے زبردستی ہر جگہ پہ جہاں پہ زمین ہمیں پسند تھی ہم اسی کھڑے ہو کے جلسہ کرتے تھے۔ بہت ہی اسپرٹڈ کیمپین تھا، بڑا مزہ آیا دیکھنے میں۔ ہاں، فیبرری 8 کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے فیبرری 8 کے لیے لوگوں کو، کہ خالی ووٹ دینے نکلیں کہ ووٹ کا پہرا بھی دینا ہے؟ وہ تھوڑا آپ بولیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ جی 8 فیبرری کو کیا کریں لوگ؟ یہ جو آپ نے کلپ دکھایا 8 فروری پہ رائے دینے سے پہلے، یہ آپ کے کلپ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولیں۔ یہ جو کمنٹس تھے بینچ کے، بلکہ بینچ کے تو نہیں تھے، چیف جسٹس صاحب بھی بولا کرتے تھے، اور جس انداز میں انہوں نے یہ پروسیڈنگ کنڈکٹ کی، میرا خیال یہ ہے کہ شہرت کے لالچ میں کہ شہرت ملے گی تو انہوں نے ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں عوام تک ڈائریکٹ مل گئی اور پہنچ گئی، اور عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عدالت میں کس طرح کا رویہ برتا گیا، کس انداز سے گفتگو ہوئی، کس طرح جو ہیں غیر غار کے وکلاء کو ان نکات پہ لایا گیا جو کہ مقدمے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ میں میرٹ پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں نے اس مقدمے کی سماعت سے قبل ایک پریس کانفرنس میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس پہ اعتماد نہیں ہے، متعصب ہیں، ناانصافی جو ہیں اس کا اندیشہ ہے، اس پہ پھر ایشو بھی بن گیا تھا۔ تو لہذا میری خواہش تھی کہ اس بینچ میں پیش ہوتا اور میں ان سے گفتگو کرتا، اور چونکہ ہمارے لیگل ایتھکس یہ ہیں کہ جو وکیل جس کیس کو ڈیل کرتا ہے پھر وہ جانے، اسی کا کام جانے، لیکن پھر جب لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آیا اور یہ جس انداز میں ٹھوک رہا تھا، سردار لطیف کوسہ والی داستان آپ کو یاد ہے، سرداروں پہ اس نے یہ جگتیں بنائی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مختصراً کہ اس حوالے سے جو توہین آمیز اور تضحیک آمیز رویہ تھا چیف جسٹس صاحب کا، اس کا وکیل اتنی برداشت نہیں رکھتے ہیں، نہ بینچ کی اتنے مطلب یہ ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں سننے کے یہ مجاز ہوتے ہیں یا قادر ہوتے ہیں اپنے آپ پہ۔ مجھے یہ اپرچونٹیز مس ہونے کا بڑا ہی دکھ ہے۔ I should have been there. I must have been given the opportunity to represent my party. Speak on the topic. یہ جو سمبل اور پلس لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک ہے. جی. I was denied this opportunity, and in fact this denial has cost us very dearly. He should have received. لیکن شہزاد صاحب ایک یہ بات ہے کہ آپ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ تو پری پلانڈ اسٹریٹجی تھی، تو کوئی بھی ہوتا یہی ہوتا پھر تھوڑی دیر پہلے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، جو بھی مطلب اتنی کوشش دیکھے نا، کتنا آپ خود کہہ رہے ہیں تضحیک آمیز گفتگو اور وہ سارا کچھ، تو جو بھی ہونا تھا مطلب ڈیسیجن، تو پھر اگر آپ کوئی کہیں سے آ بھی رہے ہوں مجھے پتہ نہیں، لیکن اینی وے 8 فیبرری کے بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ یہ کچھ وہی نہیں ہونا تھا جو انہوں نے پلان کیا تھا۔ یہی تو وکالت کا ہنر ہے کہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ بھادی نظر میں آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو وکیل کی وکالت کا گر یہی ہے کہ ٹیبل ٹرن اوور کر دیں۔ Anyhow, the phase is gone. جو 8 فروری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں
کہ 2-3 چیزوں پہ ہمیں کاشیس رہنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انشور کرنا ہوگا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچ سکے. تو پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جنہوں نے ٹکٹ لیے ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ باری تعداد میں جائیں. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پولنگ ڈے پہ کیمپس لگ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایوری ون مسٹ ڈیئر کہ اکامنی کریں اپنے پولنگ ایجنٹ کو اور وہاں ان کی سیف انٹری کو کنفرم کرائیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ لنچ کے ٹائم پہ عملہ جو ہیں وہ تمام پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیتا ہے اور لنچ کر جاتے ہیں. لنچ کے بعد دوبارہ کارروائی شروع ہوتی ہے. کبھی اندیشہ یہ ہے کہ اس دفعہ جن حلقوں میں انہوں نے داندلی کرنی ہے وہ پولنگ باکسز جو ہیں، جو بیلٹ باکسز، ان پورے بیلٹ باکسز کو چینج کیا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو جب تک کہ رزلٹ ان کو ہینڈ اوور نہ ہو تب تک تمام کارروائی پہ بالکل نظر رکھنی ہے، بکسے پہ نظر رکھنی ہے. پھر یہ جو مجھے اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید 80-90 حلقے ایسے ہوں گے جہاں کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں ان کو مجبور کیا جا کے ان کے دستخطوں سے پہلے سے بیلٹ پیپر تیار ہوں گے اور وہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ بکسوں میں جو ہیں ریپلیس ہوں گے. یہ میرے 80-90 حلقے جو ہیں. اور یہ ایک بات اور میں آپ کو عرض کر دوں، کے پی میں مجھے فیل ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں، کہ شاید اب حکام مولانا فضل الرحمان پہ بھی بڑے مہربان ہو گئے ہیں اور شاید کچھ سیٹیں جو ہیں کوشش ہے کہ ان کو بھی نکال کے دی جائے. صحیح، لیکن انشاءاللہ لوگ نکلیں گے. آپ کیمپین کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت ریکارڈ تعداد میں نکلیں گے. انشاءاللہ بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا اینڈ انشاءاللہ ول ون. 9 فروری کو انشاءاللہ ساتھ ہی سیلیبریٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.